بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ آدمی کھڑا ہو کر یہ نماز پڑھنا اس کے لیے امکان رکھتا ہے تب تک وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے گا، بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز نہیں پڑھے گا۔ اب یہ کھڑے ہونے میں امکان کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کھڑا ہو سکتا ہے بغیر کسی سہارے کے، تو بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی ٹیک لگائے ہوئے کے نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر اس طرح اکیلا بغیر سہارے اور ٹیک کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر بھی اس کو پہلے کوشش کرنا ہے کہ اکیلا کھڑا ہو کر بغیر سہارے کے نماز پڑھے۔ لیکن وہ اس طرح کسی کوشش سے گریز نہ کرنے کے باوجود کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر مجبوری میں وہ سہارا لے کر یا وہ جو انسان میں راشا قائم ہو جاتا ہے، کھڑے رہ کر راشا داری ہو جاتا ہے اور حرکت کی حالت میں نماز پڑھتا ہے، تو راشے کی حالت میں بھی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے گا، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھے گا۔ چاہے راشا ہو، چاہے ٹیک لگانا ہو، چاہے کسی پر سہارا لینا ہو، چاہے حرکت ہو رہی ہو کھڑا ہونے میں، تو یا کھڑا ہو کر ایک طرف جھک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھ، چاہے اس کھڑے ہونے میں راشا ہو رہا ہے، چاہے اس کھڑے ہونے میں ایک طرف جھکنا پڑ رہا ہے، چاہے اس کھڑے ہونے میں حرکت ہو رہی ہے، چاہے کھڑے ہونے میں سہارا لینا پڑ رہا ہے، چاہے کھڑے ہونے میں ٹیک لگانا پڑ رہا ہے، کوئی بھی صورتحال کھڑے ہو کر کوئی بھی صورتحال آتی ہے تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ آپ نے امام خمینی علیہ رحمہ کو آخری نماز میں دیکھا ہو، آخری نماز میں وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، تو اس وقت جو ہے ان کو سہارا دے کر کھڑا کیا گیا اور سہارا دے کر کھڑا کرنے کے بعد وہ امام خمینی علیہ نماز پڑھ سکتے، آخری عمر میں وہ ان کے اندر طاقت بھی نہیں کی، بیماری بھی اور بڑھاپا بھی دونوں باتیں تھیں، تو نہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی کی نماز بھی آپ نے دیکھی، تو یہ ہو سکے تو آپ کبھی کبھی مہاراجہ کرام کی نماز بھی دیکھا کریں، کلپ تو بہت سارے آتے رہتے ہیں، تو یہ چیز بھی آپ دیکھیں، اس میں کچھ چیزیں آپ کو دیکھنے کی مل جائیں۔ کوئی بھی جو وہ آپ جب وہ دیکھیں گے اس میں تشہد میں علی اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی باتیں ہوتی مہاراجہ سے جو ہے تمسک کر کے جو ہے کام کر، تو اس میں یہی کہ امام خمینی علیہ آخری عمر میں اتنے بیمار بھی تھے اور اتنے بڑھاپا بھی تھا، تو خود سے کھڑے نہیں ہو پاتے، دونوں طرف سے سہارا دے کر ان کو کھڑا کیا اور وہ کھڑے کھڑے سہارے سے نماز پڑھتے، تو یہ مجبوری کے عالم ہے، پھر بھی حالانکہ اتنا دو آدمی سہارا دے رہے ہیں پھر نماز ہو رہی ہے، پھر بھی وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنا،
حالانکہ ہمارے وہاں جو ہے خراسان اور مسجد میں چلے جائیں تو وہ گھر سے پیدل چل کر کے آئیں گے، وہاں پر جا کے کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، کھڑے ہونے کے بجائے کرسی پہ بیٹھ، اور کیوں بھائی بیٹھے ہوئے؟ کہتے تھک گیا ہوں میں گھر سے آ کے۔ ایک امام خمینی کے پورا جو دو آدمی کے سہارے سے کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھ پھر بھی نہیں رہے ہو، حالانکہ اتنا مشکل وقت تھا پھر بیٹھ نہیں رہے۔ لیکن ہمارے وہاں جو ہے ایسا رہا ہے جو کہ کچھ بھی تھوڑا سا بہانہ ہو کے بیٹھ کر کے نماز شروع کر دیں۔ صاحب اس میں تکلیف مانگنا اتنا لازم نہیں آئے گا، تکلیف مانگنا تو آپ کے کر دعا ہی نہیں سکتے نا، کر نہیں سکتے، دو آدمی کے سہارے سے تو کر سکتے ہیں۔ لیکن مذہب خود تو نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہاں وہ شریعت نے یہ بھی اجازت دی کہ سہارے سے کھڑے ہو سکتے، سہارے سے کھڑے ہو سکتے، ٹیک سے کھڑے ہو سکتے، ٹیک سے کھڑے ہو، عصا کے سہارے سے ہو سکتے، عصا کے سہارے سے، آدمی کے سہارے سے، آدمی کے۔ شریعت نے کچھ نہیں بتایا ہوا ہے کہ آپ اگر سہارے سے بھی کھڑے ہو سکتے تو کھڑے ہو کے پہلے، چاہے راشے کے ساتھ ہی ہو، یعنی بدن کانپ رہا ہے پھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ بڑھاپے میں، کمزوری میں، بیماری میں آدمی کھڑے ہو کے کانپتا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا ہے، پھر بھی وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، یہ مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے گا، چاہے راشے والی نماز ہو، چاہے سہارے والی نماز ہو، چاہے ٹیک والی نماز ہو، چاہے جھک کر تھوڑا سا جھک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے۔ جتنا یعنی قانون یہ جتنا ہو سکے انسان کے امکان و بس میں ہے تب تک پوری کوشش کرنا ہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ اگر وہ کھڑا ہوگا تو اسے تکلیف ہوگی، بھلے کوئی سہارا بھی دے تب بھی اسے تکلیف ہوگی۔ ٹھیک ہے، تکلیف جو ہے وہ تھوڑی تکلیف ہو تو پھر بھی کھڑا ہو، لیکن اتنی تکلیف ہو رہی جو قابل برداشت ہی نہیں تو پھر بیٹھنا ہے۔ تکلیف تو معیار ہے، تکلیف اتنی ظاہر کھڑے ہونے میں، بڑھاپے میں، بیماری میں تکلیف تو ہوگی تھوڑی سی، لیکن تھوڑی تکلیف جو ہے وہ پرواہ نہیں، اس میں کھڑا ہونا ہے۔ ہاں اتنی تکلیف ہو رہی کہ انسان سے برداشت ہی نہیں ہو رہی، پھر ٹھیک ہے بیٹھ جائیں، پھر صحیح ہے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اسر و حرج کا قانون ہے، اسر و حرج میں انسان بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ پوری نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنی ہے؟ پوری نماز میں بھی جو ہے یہ بتایا گیا یہ کہ انسان جتنا ہو سکتا ہے اتنا کھڑا ہو، اگر بالفرض آدھا کھڑا ہو کر کے آدھا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، آدھا کھڑا ہو کر کے آدھا بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر صرف چند لمحوں کے لیے صرف کھڑا ہو سکتا ہے تو تکبیرۃ الاحرام نے قیام متصل اور رکوع کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ، لیکن قیام متصل اور رکوع کے وقت جو ہے وہ کھڑا ہو کر رکوع میں جائے، کم سے کم وہ حاصل کرے۔ قیام متصل اور رکوع جو ہے وہ رکن ہے نا، تو کھڑا ہو کے پھر رکوع میں جائے تاکہ قیام متصل پر رکوع میں جائے، اتنا چند سیکنڈ کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑے ہو جائے اس ٹائم پر۔ سجدے کرنے کے لیے چیئر پہ بیٹھ کے پھر ادھر سجدہ کرتے ہیں، یا تشہد کے لیے چیئر پر بیٹھ کے پھر تشہد پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ ویسے تو یہ اشارے سے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، کھڑا ہو یا بیٹھے میں اشارے سے سجدہ کرے تو کافی ہے، یہ مور رکھتے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ خیر، تو اصل نقطہ عرض کرتے وہ بیٹھ کر بھی نماز کس طرح پڑھنی ہے وہ بھی پورے فارمولا ہے۔ یہ جو نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کے وہ بھی بہت سے لوگ غلط قسم کے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو، تو ابھی اس میں ہم نہیں جا رہے، ابھی تو فقط کھڑا ہونے کو زور دے کہ جتنا امکان ہے، جتنا انسان کے لیے پاسبل ہے، جتنا انسان کے لیے ممکن ہے وہ پہلے کھڑے رہنے کی کوشش کرے گا نماز، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھے، لیٹ کے نماز نہیں پڑھے، چاہے وہ کھڑے ہوتے وقت اس کا بدن ہل رہا ہے راشے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، پھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھے، چاہے جو ہے بدن اس میں جھکاؤ پیدا ہو رہا ہے ایک طرف، پھر بھی جو ہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے،
اگر چاہے جو ہے اس بدن کے اندر اس کو کھڑے ہونے میں 2 آدمی سہارا دے کر کھڑا ہو کر لیں، پھر بھی کھڑے ہو کر نماز جتنا ہو سکے پہلے امکانی جتنی صورت ہے اس میں کھڑا ہو کر کے کوشش کرنا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنا ہے۔ وہ خراسان والوں کی طرح نہیں کہ زیادہ تھک گئے تو ہو گئے کرسی پہ بیٹھ گئے، وہ والی نماز صحیح نہیں ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ ہر آدمی جو ہے اس لیے جو ہے مسجدوں میں کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کھڑے رہنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ مسئلہ صرف پتہ نہیں ہم کو کہ بھائی کھڑا رہنا بہت ضروری ہے، مجبوری ایسے بالکل کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر جو ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھا۔ اب یہاں پر ذرا سے جو ہے تھک جاتے تو بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو نماز غلط ہو گئی۔ ایک صاحب کو پوچھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ گھر سے تو پیدل چل کر کے آئے، پھر کرسی پہ نماز پڑھ کیا بس میں آ کے جو ہے تھک گیا تھا۔ یہ جو مسئلہ جو ہے نا وہ اپنی طرف سے مسئلہ بنا کے پیش کرتے، اس کے لیے نماز ہی ہونا لگتا ہے۔ مستحب نماز تو بیٹھ کے پڑھو۔ ہاں مستحب تو ویسے بھی آپ کو طاقت نہ بھی ہو، ان طاقت ہو بھی تو بھی کھڑا ہونا ضروری ہے۔ عام حالت میں اختیار دیا گیا تو مستحب نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے۔ یہ واجب نمازوں کی بات ہو رہی، یہ واجب نماز ہے، اصل تو ذمہ داری انسان کی واجب نماز ہے۔ ہمارا زیادہ تر بیان واجبات کے اوپر ہے، واجبات اور حرام، مستحب میں کبھی کبھی کچھ بیان آ جاتا ہے، ویسے جو ہے اصل بیان واجبات کا ہے۔ اس سے گناہوں سے بچنا ہے، اصل انسان کا ہنر ہے کہ گناہ سے بچے، یہ اصل ہنر یہ ہے۔ اس لیے سب جو لوگ گھر سے چل کر آتے ہیں مسجد میں اور تھک کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے مسجد میں آنا جائز ہے، کیونکہ وہ گھر پہ رہیں گے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی مسجد آتے ہیں۔ ان کے پاس ہمت ہوتی ہے کھڑے ہو پڑھ سکتے ہیں، لیکن تھک جاتے بیٹھ جاتے، لیکن اگر واقعی میں ایسا ہو تو پھر بھی تھکا ہوا آدمی اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھڑے ہو کر کے نماز، تھکا ہوا تو کیا ہو سکتا ہے، نماز پڑھ لے، پھر جو ہے نیچے بیٹھ کے پھر بیٹھ جائے، یا تھوڑی دیر بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کر کے پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ لیکن نماز پڑھتے وقت جو ہے بیٹھ کے نماز پڑھنا اس کی تو اجازت نہیں بالکل۔ جو آدمی پڑھ سکتا ہے حد الامکان کوشش کرنا کھڑا ہونا۔ ہم نے مثال پیش کی نہیں امام خمینی علیہ رحمۃ کہ 2 آدمی سہارا دے کے کھڑا کرتے تھے اور اس کے بعد بھی خمینی کا بدن ہلتا تھا تھوڑا سا، پھر بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے نماز کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا اسی طرح۔ اس لیے ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ مراجع کرام کی نمازیں دیکھا کریں، سستانی کی نماز دیکھیں، خامنہ کی نماز دیکھیں، خوئی کی نماز دیکھیں، خمینی علیہ الرحمہ کی نماز دیکھیں، سب کی نماز دیکھیں، اور یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم کسی کی تقلید کرتے ہیں کہ مجتہد کی، تو ہم جب اس کی تقلید کرتے ہیں، تقلید کا مسئلہ الگ ہے، لیکن سارے مراجع کرام کا احترام اپنی جگہ پر، تمام مراجع نائب امام ہیں، تمام مراجع کرام جو ہے وہ قابل احترام ہیں، ان کے علم و تقویٰ اور نیابت امام کی وجہ سے ہم پر ان کا احترام واجب ہے، کسی کو بھی برا بھلا نہیں کیا، وہ اپنے ذمہ داری خود جانتے ہیں۔ یہ بیماری ہمارے وہاں بھی کچھ لوگوں میں آ گئی، ایک مرجع کی تقلید کرتے دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے، یا دوسرے کی تقلید کرتے تو پہلے والے کو برا بھلا کرنا شروع کر دیتے۔ یہ ایک بیماری ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے، یہ کام نہیں کرنا، ہمیں دین اور راہ خدا کا تو سب سے اچھا طریقہ اسی کو اپنانا ہے، کوئی غلط طریقہ اس دین کے بہانے پر استعمال نہیں کرنا ہے۔ اس لیے مولانا حضرت صاحب بہت اچھا جملہ کہتے ہیں میں مقلد آخوئی کا ہوں لیکن عاشق ہوں آغا خمینی، دونوں نائب امام کی قدر و قیمت رکھتے تھے، تو یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ ہر ایک کا احترام نائب امام کی حیثیت سے رکھنا ہے، چاہے تقلید کریں چاہے تقلید نہ کریں، چاہے پرانے مراجع کرام جیسے۔ آج کل ایک ٹولہ ایسا نکلا ہے کہ جو ایک کی تقلید کرتے باقی سارے مراجع کو برا بھلا کرتے ہیں، یہ ایک گروہ کو اچھا کہتا ہے، انقلابی کو اچھا کہتا ہے، غیر انقلابی،
یہ غیر انقلابی والا انقلابی کو برا بنا دے، یہ دونوں طریقے سے الگ ہے۔ بھائی سب جو ہے ولایت علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں، اہل بیت کی ولایت کو مانتے ہیں، سب کے سب محترم مومن کی اتنی قدر ہے تو نائب امام ہے بات۔ تو یہ تو مسئلہ ہو، اور اگر انسان اتنا کھڑا ہو سکتا کہ چند لمحے کے لیے کھڑا ہو سکتا تو قیام میں متصل برکوع حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہو کے پھر رکوع میں جائے، باقی بیٹھ کے نماز پڑھے، لیکن اتنا کھڑا ہو سکے کہ چند سیکنڈ کے لیے کھڑا ہو سکتا، کھڑا ہو کے پھر رکوع میں جائے تاکہ قیام متصل برکوع کو مل جائے۔ ویسے تو قانون یہ جتنا ہو سکے اتنا کھڑا ہونا چاہے، آدھا کھڑا ہو سکتا آدھا بیٹھ کے، تو آدھا وہ کھڑا نہیں جو قیام متصل برکوع سے متصل ہے وہ الگ آدھا بیٹھ کے جو نماز پڑھے، آدھا تو مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں، وَإِلَّا آدھا کیا پوری بیٹھنے میں جب 5 منٹ لگتے تو وہ 4 منٹ بھلے بیٹھ کر کے نماز پڑھے، لیکن 1 منٹ جو کھڑے رہ کر اگر پڑھ سکتا ہے کھڑے رہ کے 1 منٹ نماز، یعنی جتنا کھڑا ہو سکتا اتنا کھڑا ہو کر ہی نماز پڑھنا، چاہے وہ مقدار کم ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا۔ بلکہ آپ یہ کہیں گے تو اٹھک بیٹھک ہو گئی، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، پھر تھک گیا تو بیٹھ گیا، تھک گیا نہیں وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تو بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمت ہے پھر کھڑا ہو گیا، پھر کھڑا ہو پھر جو ہے ہمت ختم ہو گیا تو پھر بیٹھ گیا، اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ ہاں اس کو جتنا بھی امکان ہے پوری کوشش کریں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا، اتنی تاکید ہے کھڑے ہو کر حالت کیوں کوئی نماز جاری ہے، نماز تو ہم ختم کر ہی نہیں رہے، مسلسل نماز پڑھو، البتہ یہ کہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ لوگ کہیں تو ٹھک پٹھک کر رہے نماز نہیں پڑھ رہے، پہلے کثیر اگر آتا جاتا ہو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تو نماز تو پڑھ ہی رہا ہے، نماز جو ہے اس میں تو کوئی اس کی کوتاہی ہی نہیں، مسلسل کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھ کر بھی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز بزرگ کی صورت میں فعل کثیر بھی لازم نہیں آئے گا نا، پھر کثیر نہیں آئے گا، ظاہر ہوگی تسلسل کے ساتھ جو بھی دیکھے گا کہے گا نہیں مسلسل نماز ہی پڑھ رہا ہے، دوسرے کام نہیں کرے گا، اس کے اندر بیچارہ طاقت ہی نہیں ہے کیا کرے، سب آدمی سمجھتے ہیں مجبوری مہاراج نے جانا، لیکن وہی وہ کرسی والے قرآن کی کرسی والوں کی طرح نہیں کہ جو زیادہ بھی تھک گئے تو وہ بیٹھے خالی قرآن کی مثال سے ہر مقصد سے یہ ہو رہا ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہے سارا بھی ہے اور مسلسل کرسیاں بڑھتی جا رہی ہے اور یہ کھڑے والا بیٹھا یہ نہیں ہوتا، اسی لیے جو ہے بعض لوگوں نے مشورہ دیا مسجد والوں کو تو بھائی کرسی ہٹائی دو تاکہ مسئلہ نہ ہو، مسئلہ صحیح طرح سے پڑھیں گے تو نماز صحیح پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے چلو کوئی بات نہیں، مسئلہ تو صحیح پڑھے، یہ مشورہ بھی دیا جا رہا ہے۔ تو یہ مسئلے پر اس لیے زور دے رہے کہ یہ اس میں بہت اشتباہات ہو رہے ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے بالکل ہی تو بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے، سیدھا بیٹھ کر کے نماز پڑھنا، اگر سیدھا نہیں بیٹھ سکتا ہے راشے کے ساتھ بیٹھ سکتے تو راشے کے ساتھ بیٹھے، تھوڑا ٹیڑھا ہو کے بیٹھ سکتے ہیں تو ٹیڑھا ہو کے بھی بیٹھے، آپ کو اندازہ نہیں کبھی بیماریوں میں انسان کو بڑا ٹیڑھا میڑھا ہونا پڑتا ہے، کیا کریں بہت ہی ساری انسان کی اپنی کیفیات ہوتی ہے، کبھی جو بیٹھ کر وہ سہارا دے کر بٹھانا پڑتا ہے، سہارا دے کر بیٹھ کے نہ وہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر لیٹ کرنا، لیٹ کے جو ہے ایسی طرح کہ پہلے دائیں پہلو پر اس طرح انسان دائیں پہلو پر لیٹے کہ اس کا سامنے کا بدن قبلہ رخ ہو جائے، یعنی یوں لیٹے تاکہ یہ سینہ اور پیٹ جو ہے آنے کو قبلے کی طرف ہو، الٹا جو ہے پھر اگر دائیں پہلو پر نہیں لیٹ سکتا تو الٹا پہلو پر اس طرح سے کہ اس کا سینہ اور پیٹ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، یعنی قبلے کی طرف، اور چت لیٹے گا تو پیر خانہ کعبہ کی طرف، کیونکہ
खाने काबा की तरफ पैर रखने को बाद लोग बेहतरामी कहते हैं, लेकिन हमारे वहाँ खाने काबा की तरफ पैर करके सोना मुस्ताहब भी है, और नमाज पढ़ते वक्त भी खाने काबा की तरफ पैर होना चाहिए लेटे हुए में, क्योंकि जो है जैसे ही खड़ा होगा उसका चेहरा जो है खाने काबा की तरफ, जैसे ही बैठेगा दोनों खाने काबा की तरफ उसका चेहरा हो जाएगा। इस सम्मान से उसको चित लेटने में पैर खाने काबा की तरफ। तो ये सिस्टम बताया है, लेकिन हर मरहले में जो मरहला है उसमें पूरी कोशिश करना उसी मरहले में जैसे भी हो इम्कान की हद तक उसी मरहले में वो उसी मरहले में ठहर कर उस नमाज को अंजाम दे। फिर मुमकिन ही ना हो किसी तरह तो फिर दूसरे मरहले में जाए। और अगर जो है चित लेट करके भी नमाज नहीं पढ़ सकता है, जैसे दरिया में डूब रहा, उस वक्त आंख के इशारे से नमाज पढ़े, आंख के इशारे से। और आंख के इशारे से भी नमाज ना पढ़ सकता हो, कोई ऐसी आंख की बीमारी है, तो दिल में गुजार करके नमाज पढ़ेगा, वो नमाज बहरहाल नहीं छोड़ सकता, नमाज हर हालत में पढ़ना। तो मरहले पर मरहले इंसान को आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने का मतलब ये कि हद्दुल इम्कान अपनी पूरी कोशिश करे कि उस मरहले को हासिल कर सके, और अगले मरहले में बहुत मजबूरी के आलम में पहुँचेगा। उस मजबूरी को अल्लाह ने और शरीयत ने भी आपकी इन मजबूरियों को माना है, और मजबूरियों को मान कर इस्लाम में दो बड़े खूबी है। अगर ये बहुत छोटी चीज़ ना, इस्लाम के रोज़ क़यामत तक बाकी रहने की ये दो वजह है। एक तो पैगम्बर ने फरमाया कि शरीअतुन सहलतुन, एक इतनी आसान शरीयत बनाई है कि बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा, बीमार से बीमार, आसमान पर रहने वाला, ज़मीन पर रहने वाला, दरियाओं की मौजों के अंदर रहने वाला, दरियाओं के नीचे रहने वाला, ज़मीन के तह के अंदर रहने वाला, आसमानों के साथ आसमान, सब इस पर अमल कर सकते हैं। ऐसी आसान शरीयत अल्लाह ने बनाई। एक ये शरीअतुन सहलतुन, और दूसरा लचकदार, इसको दे कानून हराज। कानून हराज जो ला हरज वला ज़रर फिल इस्लाम, इस्लाम में हरज और ज़रर नहीं है। तो हरज का कानून क्या कि इंसान को कोई इब्तदाई तौर पर कोई मसला अंजाम देने में हरज पेश आ रहा है, उसकी तशरीह तो हम कभी और करेंगे। जैसे सुअर का गोश्त खाना हराम है, लेकिन हरज पेश आ रहा है कि भाई वहाँ हम जो है इसे सहरा में फंस गए, कोई खाना ही नहीं मिल रहा है, तो फिर सुअर का गोश्त भी खाना न सिर्फ ये कि चाहे तो वाजिब हो जाए तो जान को बचा, ये है हरज का खाना। लचकदार है एकदम, वो जम के शरीयत नहीं रह जाती, लचकदार है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, इस तरह से जो है ये शरीयत को छोड़ो नहीं, किसी भी तरह अल्लाह की इताअत करो, शरीयत को किसी तरह छोड़ो नहीं। ये जो है शरीयत इस्लाम में बहुत बड़ी खूबी है, और उस खूबी के जो रोज़ क़यामत तक परवरदिगार ने इस दीन को रखा हुआ है, उसमें लचक है। वरना जो है पुरानी शरीयत में कोई लचक नहीं थी। अगर जो है क्या कहें अभी, वो अगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत ये थी कि अगर कोई औरत में पर्दा निकल जाए तो उसको गंजा कर दिया, तो गंजी औरत कहाँ बाहर निकलेगी, इसलिए जो है वो गंजा ही हो गई। गंजी औरत जो है उसको फिर गंजा कर, या फिर कोई चीज़ कपड़ा पाक नजस हो जाए तो कपड़ा जो है उसको या तो काट के निकाल दो, धो के पाक नहीं होता है। बड़ी शरीयत सख्ती है ना, बहुत मुश्किल मसला था, इसलिए जो है ये आसान शरीयत रखी।
ہر آدمی آسانی سے عمل کر سکتا ہے، اور اس میں بھی سختی ہو رہی ہو تو یہ نہیں تو پھر چلو اس کے آسان والی، اور وہ نہیں تو اس سے بھی آسان والی چیز اپنا۔ اس طرح شریعت نے بہت آسانیاں رکھی، شریعت سہلا ہونے کے ساتھ لچکدار ہے، ایک چیز پہ جم کے نہیں رہتے ہیں، اس لیے قیامت تک چلنے والا دین ہے جو پروردگار عالم نے ہمارے نبی پر نازل کیا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے قیامت تک اسی کو باقی رکھا، کیونکہ سب سے مکمل دین یہ صلی اللہ